چلیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ان کو کل کے لیے نئی درخواست دینی ہوگی۔ مسلم لیگ نون نے سری نگر ہائی وے کی درخواست دی جو ہم نے مسترد کر دی ہے، پھر ان کا کہنا تھا کہ وہ جے یو آئی کی جگہ پہ کر لیں گے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی درخواست ہمیں نہیں دی، اور جیسا میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جے یو آئی نے آج تک کی ان کی درخواست ہے، اور ان کے سینیٹر صاحب نے یقین دلایا کہ وہ قانون کی پاسداری کریں گے، تو ہم بھی پوری طرح ان سے تعاون کریں گے۔ نون لیگ نے پہلے 23 کا، پھر 24 تاریخ کا انہوں نے کہا، پھر 26 پہ ابتدا لے گئے، 28 پہ انہوں نے آمد یہاں جو اشتہارات دیے ہیں، لیکن فزیکلی کوئی درخواست ان کی طرف سے ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ جو ان کے مقامی لیڈروں نے دی تھی وہ ہم نے مسترد کر دی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کی سختی سے ہدایت ہے کہ سری نگر ہائی وے کو اور دوسری بڑی ہائی وے کو ہر صورت میں کھلا رکھا جائے۔ ہر صورت میں ہم کوشش کریں گے کہ جو کورٹس ہیں، جو قابل احترام کورٹس ہیں، انہوں نے جو ہدایت دی ہیں ان پر ہم سختی سے عمل کریں۔ اور H9 کا اتوار بازار دیا ہے ان کو، وہاں پہ انہوں نے سٹیج لگا رہے ہیں، بڑی خوشی سے وہ کریں، ہمیں پوری ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے۔ دھرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ خیال ان کا یہ ہے کیونکہ اگر یہ 28 کو تحریک پیش ہو رہی ہے عدم اعتماد کی، تو وہ دن تو کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے 28 اور 7، 3 یا 4 تاریخ کو عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی۔ اپوزیشن کے تمام ممبروں کو فل پروٹیکشن دیں گے، ہر صورت میں کسی کو یہ گلہ نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی تو نہ ان کا استقبال کر رہی ہے اور نہ کسی ریلی میں شامل ہے۔ باقی جو ممبر ہیں اپوزیشن کے انہوں نے لانے ہیں، اور وہ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں منعرف لوگ جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذمے جو قابل احترام عدلیہ نے حکم دیا ہے ہم اسے سر آنکھوں پر اس کی تعمیل کریں گے۔ انشاءاللہ عمران خان فتح یاب ہوگا، اور اللہ کو اگر منظور ہوا تو اتحادی بھی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ ایک ناظم جو مین بات ہے اہم، کہ جو ناظم جوکھیوں کے قتل میں نامزد ایم این اے ہیں، وہ جمال کیا نام ہے، کریم ہے جی، جام عبد الکریم جو ہے، وہ دبئی سے ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے آئی جی سندھ کو بھی فون پہ بات کی ہے، PNIL پہ اس کا نام ہے، وہ آئیں گے، ان کو گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کریں گے۔ پروٹیکشن آرڈر پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ آپ اس پارٹی کا اندازہ لگائیں کہ قاتلوں کو بھی، مفرور قاتلوں کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے دبئی سے لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اور 7 دن اہم ہیں، 28 سے لے کے 4 تاریخ تک پاکستان کی سیاست میں ایک ہمہ گیر ساری دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف ہے۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ وزارت داخلہ 24 گھنٹے کھلی ہے، 24 گھنٹے لا اینڈ آرڈر پر ہماری نظر ہے۔ تمام پارٹیوں کے لوگوں کو ان کے راستوں کو کلیئر رکھیں گے، کسی کو کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بات ہر کوئی کان کھول کے سن لے، اچھی طرح کان کھول کے سن لے، کہ اگر کسی نے قانون کو، امن و امان کو ہاتھ میں لیا تو قانون ان کو ہاتھ میں لے گا، ورنہ ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے اور ان کو پورا ان کا خیال رکھا جائے گا۔ ایک بات میں نے بتا دی ہے کہ یہ جام عبد الکریم کو ہم پکڑیں گے،
اور آج 4 بجے میٹنگ بھی ہے ECL کی، اس میں بھی اس کا نام ڈالیں گے، اور پکڑ کے اس کو سندھ پولیس کے IG کو میں نے کہہ دیا ہے، اور آج چھٹی ہے، اس کا انٹرپول میں بھی نام ڈالیں گے تاکہ وہ جہاں بھی ہو۔ ہم نے اس میں کوتاہی برتی ہے کیونکہ سندھ حکومت سے ظاہر ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کی تو کیس نہیں بھیجنا تھا کہ اس کو انٹرپول میں ڈالا جائے، یہ ہم دیکھیں گے آج کہ اس کا نام انٹرپول میں کیسے ڈالا جائے، لیکن اس کی آمد پر جام عبد الکریم کو گرفتار کریں گے۔ اور لاسٹلی یہ بڑا اہم اس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اور کی اس سیاسی تگودو میں اور جدوجہد میں اہم دن ہے، اس لیے سب لوگوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ OIC کی کانفرنس جس طرح کامیاب ہوئی ہے، میں پاک فوج کو، حساس اداروں کو، FC کو، رینجرز کو، اسلام آباد کو کی انتظامیہ کو، اسلام آباد پولیس کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ابھی میں شیئر نہیں کر سکتا کہ ملک دشمنوں کا ایجنڈا کیا تھا، عدم اعتماد کی تحریک گزر جائے تو میں اس پر آپ کو بڑی ایکسکلوسیو خبر دوں گا کہ لوگ کیا چاہتے تھے، کہ کس طرح OIC کی کانفرنس ملک دشمن اس کو ناکام بنانا چاہتے تھے، جو تاریخی کامیابی سے ہمکنار ہوئی، جو فلسطین اور کشمیر اور افغانستان جس کے مین ایشو تھے، اور اس کو ملک پاکستان دشمن طاقتیں ناکام بنانا چاہتی تھی۔ اور ایک میں بات واضح کر دوں، ابھی ہم نے کوئی درخواست نہیں کی، لیکن وزارت داخلہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کی منظوری کے تحت وہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتی ہے۔ اللہ کرے وہ وقت نہ آئے، اور امید ہے کہ نہیں آئے گا، لیکن اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک میں، اور کوئی ملک دشمن بھی شرارت کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم سیاسی طور پر میچور ہونے کا ثبوت دیں، اپنے مخالفین کو بھی وہ راستے دیں جو راستے اگر کراس ہو رہے اور ٹکراؤ سے گریز کیا جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ٹکراؤ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری میں ہم سپریم کورٹ کو بھی ہم نے رپورٹ سبمٹ کی ہے، آج سبمٹ کر دی ہے، اور ہم ہر روز، کل بھی ہم پولیس لائن سے، وہاں سے H9 سے آپ کو تکلیف دیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر 24 گھنٹے وزارت داخلہ کھلی ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی جگہ امن و امان کا مسئلہ نہ پیدا ہو، کیونکہ کورٹس نے یہ براہ راست نام لے کر ہمارے کندھوں پہ ڈال دی ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ 7 دن جو ہیں یہ خوش اسلوبی سے گزریں، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی غلطی اپوزیشن نے کی تو اس کی سزا بھی وہی بھگتیں گے، پھر یہ جو ایچکنے لیے پھرتے ہیں یہ نیکروں میں بدلیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو عمران خان کامیاب ہوں گے، اور 27 تاریخ کو پریڈ گراؤنڈ میں 1 دن کی اجازت دی ہے PTI کو، اور وہ عوام کا سمندر ہوگا جس سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ میرے 5 منٹ سوال۔ میں نے کبھی آپ سے بات نہیں چھپائی، جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب کو بھی بتا رہا ہوں، آج بھی 2 بجے میٹنگ ہے، روز سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے۔ ابھی تک تو حالات ٹھیک ہیں جی، ابھی تک تو جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں وہ سری نگر روڈ سے انہوں نے اپنا سٹیج اٹھا کے لے گئے ہیں اپنی پارکنگ والی سائٹ پہ، گڈ انف ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آج دن تک کی ان کی اجازت ہے، وہ کل اور درخواست دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عمران خان صاحب اگر فرض کریں اقتدار سے ہٹا دیے گئے تو کیا وہ ایگزائل پہ جا سکتے ہیں یا وہ جیل میں رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا نام عمران خان ہے، لگ پتا جائے گا، یہ بے وقوف ہیں۔ عمران خان کو آج انہوں نے مقبولیت کی اس معراج پہ بتا دیا ہے، میں آپ سے شیئر تو نہیں کر سکتا، لیکن میں نے تو خان صاحب کو کہا ہے
کہ بجٹ دینے کے بعد ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ شیخ رشید کی دیکھیں, کل یہ نہ پی ٹی آئی کہے کہ جی یہ شیخ رشید کیا باتیں کر رہا ہے. یہ میری رائے ہے, میں نے ان کو رائے دی تھی گورنر راج کی, سندھ میں انہوں نے مسترد کر دی. میں نے وزیر اعظم کو ایمرجنسی کی رائے دی تھی, انہوں نے مسترد کر دی. یہ رائے میری ہے کہ ہم ایک اچھا غریب پرور اور غریب کا بجٹ دینے کے بعد جو مقبولیت اس وقت عمران خان کے پاس اللہ نے اس کو دی ہے, یہ ایک صحیح وقت ہے کہ ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ میری رائے ہے. عمران خان مسترد کر دے تو وہ لیڈر ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ تاریخ اعتماد کا جو طاقت کا مظاہرہ ہے وہ ایوان کے اندر ہونا چاہیے یا اللہ آپ کا بھلا کرے, اندر ہونا چاہیے. پوری بار سیکیورٹی ہوگی, کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ کے سوال کرنے کا شکریہ. کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ممبر آ سکتے ہیں, ویسے بھی میریٹ سے چند لوگوں کو انہوں نے لانا ہے, باقی تو ان کے اپنے پاس ہیں, اور مجھے امید ہے وہ بھی اپنے فیصلے پر غور کریں گے. آپ کا ایک سوال ہو گیا ہے جی. اتحادیوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور جو ناراض لوگ ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور اس کی ایک اسپیشل ٹیم ہے جو کہ یہ بات چیت کرے گی. میں انشاءاللہ تعالی راولپنڈی کی ریلی پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہوگی. ہمارے ساتھ ہمارا حلقہ جو ہے راولپنڈی والا, وہ وفاداریوں کو پسند کرتا ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حکمران میں ہو. پنڈی شہر میں آپ سارے لوگ میڈیا دیکھیں گے کہ پنڈی شہر کی ریلی جو ہوگی, جسے میں خود لیڈ کروں گا, یہ پاکستان میں جہاں اور بڑی جی بی سے اور بڑی ریلیاں آ رہی ہیں, سب سے بڑی ریلی ہوگی. کیونکہ ہمارا شہر جو ہے وہ وفاداری کو دیکھتا ہے, وہ غداری کو نہیں دیکھتا, نہ مانتا ہے. دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ وہ دبئی میں بیٹھا ہوا, سرنڈر ہی نہیں کیا اس نے. اس کو سرنڈر کرنا چاہیے کورٹ میں. میں لا گریجویٹ ہوں, وہ آ کے سرنڈر کرے تو پھر ہو. ابھی تو ہم اس کو گرفتار کریں گے جی ایئرپورٹ سے, بعد میں جو کورٹ, ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے. میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا کہ اس کو گرفتار کیا جائے, اور ای سی ایل پہ بھی آج ڈالیں گے اس کو, اور انٹرپول پہ بھی کل اس کا نام بھیجیں گے, کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ نے تو اس کا نام بھیجنا نہیں, کیونکہ ان کو ووٹ کی ضرورت ہے. جی کیا فرمایا آپ نے؟ ہاں مجھے نہیں معلوم, میں آپ کو بتا سیدھی سادھی سی سیاست کرتا ہوں. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا نام ہے عمران خان, اس کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ حکمرانی میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور 27 تاریخ کو راولپنڈی سے, میں 1977 میں, اس وقت میں بہت مقبول تھا اور نوجوان تھا, حل کے لیے سب سے بڑی ریلی لایا تھا. 1977 سے بھی بڑی ریلی لے کے آؤں انشاءاللہ. جی سر, دھرنا اگر دے دیا تو پھر جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں, ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ایڈوائس پر کام کریں گے. ہم ہائی کورٹ, کیونکہ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ ہائی کورٹ نے براہ راست میرا نام بھی اس میں شامل کیا, ورنہ ساری زندگی میں نے ہائی کورٹ کا احترام ہی کیا اور سپریم کورٹ کا. لیکن انہوں نے میرا نام اور ہماری منسٹری کو کہا اور اسلام آباد انتظامیہ کو کہا, اگر کسی نے دھرنا دیا تو دھر لیے جائیں گے. جی بیٹے, میں ایمرجنسی کی بات نہیں کی. میں نے کہا ہے کہ جو طریقہ ہے قانون میں کہ جو انتظامیہ ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو لکھتی ہے کہ فوج طلب کی جائے. انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر سے اپروول لکھتی ہے, پھر 245 کے تحت فوج طلب کرنی پڑتی ہے, اور امید ہے ضرورت نہیں آئے گی. اگر ضرورت آئی تو وہ خود ہی آ جائیں گے. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عظمت, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے وقار, پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی لوگوں کی زندگی کی ذمہ دار ہے. ہم نے مذاق ہی بنا لیا, جو اٹھتا ہے
اور میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا ہے، اس میں بڑے بڑے نام ہیں جو فوج کے خلاف یہ ای میل پہ بکواس کر رہے ہیں، جو ایسی بکواس کر رہے ہیں، ابھی اٹھایا ان ناموں کو تو یہاں پہ ایک نیا کٹا کھل جائے گا. سو میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا کہ ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کی عظیم افواج کے خلاف بکواس اور غلاظت کی ای میلیں کر رہے ہیں، ان کو اٹھائیں. کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کا یہ اکاؤنٹ نہیں ہے، ابھی میں کروں گا تو یہ بات ذرا آپ کو پتا ہے، بڑا میرے پہ ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے ذمہ داری سے بات کرنی ہے، ورنہ اگر میں ذرا سا بھی نقطہ نیچے اوپر ہو گیا دعا دغا بن جائے گی اور وفا جفا بن جائے گی. یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. یس آتا ہوں. لاسٹ 3 کوسچن، میرے 10 منٹ پورے ہو رہے ہیں. دیکھیں میں ذمہ داران اور ان کے ساتھ میرے تعلقات ساری زندگی اچھے رہے، اسکول کالج لائف سے اچھے رہے ہیں، آج بھی اچھے ہیں، لیکن یہ میری قوم کی اور قوم کے سامنے اور میرے علاقے کی کمٹمنٹ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. سو میں اب اسلام لکھ کر نہیں دے سکتا، اور میں زیادہ باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ میرے دل میں خبروں کا ایک سمندر ہے، میرے پاس خبروں کا ایک سمندر ہے، اور امتحان کے وقت میں بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو دوست کے ساتھ کھڑا ہو، اور نسلی اور اصلی وہ ہوتا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نسلی اور اصلی وہ ہوتا ہے جو امتحان کے وقت اپنی پارٹی، اپنے دوست اور اپنے گروپوں کے ساتھ کھڑا ہو. لاسٹ 3 کوسچن. فرسٹ جی، میں 10 لاکھ تو نہیں لا سکتا. میں آپ کو یہ کہوں کہ میں پنڈی سے 10 لاکھ لوگ لے آؤں گا، نہ میں کوئی ولی ہوں، نہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اور یہ میری 15ویں منسٹری ہے. اس کے باوجود شہر کی فضا عمران خان کے حق میں بدل چکی ہے. مجھے وہ محنت کرنی نہیں پڑ رہی جو میرا تصور تھا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے وہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی. ہمارے لیے بسوں کا پرابلم ہے، ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے، لوگ خود آنا چاہتے ہیں. اگر ضرورت پیش آئی تو ہم صبح پیدل نکل پڑیں گے لال حویلی سے. جی میں ایسے دیکھیں، لندن والوں کے نصیب میں تو لندن والے خواب دیکھتے رہے. میں خواتین کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا، میں نے کبھی ان کا نہ نام لیا نہ لوں گا. باقی اگر یہی شہباز شریف ہے جو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف تو فوج کے اور باجوہ کے احترام میں مرے جا رہے ہیں، آپ سارے صحافی آپ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے کیا لندن سے بیٹھ کے کہا، کیا گجرانوالہ میں خطاب، کہاں گیا ان کا بیانیہ، کہاں گیا ووٹ کو عزت دو. ووٹ ٹکے سیر بک گیا ہے، ووٹ آڑت کی دکان پہ بک گیا ہے. جمہوریت کو انہوں نے رسوا کر دیا ہے. بکنے اور بکنے والوں کو جو منحرف ہوئے ہیں ان کو انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ سر اٹھا کے چل سکے. پیسہ کس کام کا ہے؟ کیا نواز شریف کے کام آ رہا ہے؟ کیا آصف زرداری کے کام آ رہا ہے؟ کیا شہباز شریف کے کام آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. اور یہ سارے میرے سمیت یہ سارے زندگی کے آخری 5 اوور کے میچ کھیل رہے ہیں میرے سمیت. اس کے باوجود اگر ہم دولت پہ مرے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تھینک یو ویری مچ. جی خان صاحب کا لاسٹ کوشچن ہے. پچھلی دفعہ بھی نہیں، لاسٹ کوشچن جائے نا بھائی. جی خان صاحب، میرا خیال ہے اپوزیشن نے ہمیں 4 سال دے دیے، ورنہ ہم 10 مہینے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے پورا ٹائم نہیں لگایا، لیکن ہم نے یہ 4 سال اس اپوزیشن کی نااہلی کے بعد دوبارہ ہمارا سکوپ بن گیا ہے آنے کا آئندہ الیکشن میں. میں پاگل نہیں جو کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو کہ ایک اچھا بجٹ دے کے ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ مجھے حالات بہتر دکھائی دیتے. اس سے پہلے یہ نہیں تھے. جب ان اپوزیشن کے 3 چہروں کو دیکھتے ہیں، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا جو خان صاحب لیتے ہیں، جب اپوزیشن کے ان 3 چہروں کو پاکستان کی قوم دیکھتی ہے وہ چینل بدل دیتی ہے. اور انشاءاللہ عمران خان 4 یا 3 ہو یا 4 ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فتح دے گا. کوئی خفیہ فورس ہے
हर किस्म की रिपोर्ट मेरे पास है, आपने लेनी है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कहा है कि बजट के बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। शेख रशीद का ऐसा कहना था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि दिए गए वक्त पर जलसा करें, एक्सटेंड या एक्सीड किया तो कानून हरकत में आएगा, जबकि अदालती हुक्म के मुताबिक हम सबको काम करना चाहिए। 28 से लेकर 4 तारीख तक पाकिस्तान की तारीख बहुत अहम होगी।